جو قوم اپنی تاریخ بھول جائے ان کا نام بھی پھر تاریخ کی کتابوں سے ہی ملتا ہے۔ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اس قوم کو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، اس قوم کو کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم کفر کے طوفان کو نہ روکیں تو ہم مسلمان نہیں بلکہ بے غیرت ہوں گے۔ اگر اسلام کا دفاع اس طرح کریں کہ دشمن کے انتظار میں گھر بیٹھے رہیں اور جب وہ حملہ کریں تو گھر میں ہی اس کے خلاف لڑیں اور پھر یہ بھی فخر کریں کہ ہم نے ان کو پسپا کر دیا، تو یہ بھی ایک بزدلی کی نشانی ہے۔ وہ شکست اور ذلت کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں صلیبیوں کو اٹھانا پڑی، آج بھی ان کے دلوں میں غیظ و غضب کی آگ بھرتی رہتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب فرانسیسی جرنیل ہنری گوارڈبیڈ نے المقدس کو فتح کر کے شام پہنچا تو سلطان کی قبر پر گستاخانہ انداز میں لات ماری اور پھر سلطان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے، ہمیں روک کر دکھاؤ۔ آج صلیب نے حلال پر فتح حاصل کر لیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تقریباً 1000 سال بعد بھی صلیبی کے دلوں میں سلطان کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی اور وہ سلطان کے ہاتھوں سے دی گئی ذلت کو فراموش تک نہ کر سکے۔ ان کی درویشی بھی ایک الگ ہی مقام رکھتی ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا اور صرف ان کا گھوڑا اور ان کا ایک جھنڈا ان کے ترکے میں نکلے، ان کے انتقال سے پوری امت مسلمہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ ایک مورخ نے تو یہاں تک لکھا کہ چاروں خلفائے راشدین کے انتقال کے بعد امت مسلمہ پر پڑنے والی سب سے بڑی مصیبت سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال تھا۔ عرب اسرائیل جنگ میں 900 سال بعد یہودی اس قابل ہوئے کہ بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیں۔ آج بیت المقدس پھر کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔ فلسطینی بچے اسرائیلیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ ترانہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بیٹے ہیں، ہم میں سے ہر ایک سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ ایسے دور میں جب مسلمان دنیا مسلسل ظلم میں تھی، اس وقت مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرنے نہ صرف مسلمان بلکہ دشمن کی بیٹیوں کے سروں پر بھی چادر رکھنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی ہی تھے۔ اس جانباز مجاہد کا یہ قول ہے کہ مجھے معلوم نہیں اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار کی ضرورت ہے، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مجاہد نے اپنی تلوار کا حق ادا کر دیا۔